مطالعہ سے اللہ رسول کے احکامات سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، شریعت سے بیگانگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں بدعقیدگی کے طوفان بدتمیزی زور و بر ہیں، وہاں پر بدعملی، بے حیائی، فحاشی اور ریانی، بے پردگی بے نقطۂ عروج کو جا پہنچی ہے۔ معاشرتی بگاڑ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں قتل و غارت، مسلمان کا قتل اللہ رسول کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا جرم ہے، اس عنوان پر میں نے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ آج اسی معاشرتی بگاڑ کے رد میں معاشرے میں معاشرتی بگاڑ کے سلسلہ میں ایک بہت بڑی لعنت، زنا، بدکاری، فحاشی اور یامی کی جو لعنت ہے، اس حوالے سے چند ایک ضروری گزارشات، اللہ رسول کے احکامات آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ احباب محترم، فی زمانہ بے پردگی، بے حیائی کا جو معال ہے، بلکہ ہمارے ہاں جدید تعلیم کے عنوان پر مخلوط تعلیم کا جو غلط اور کبھی اور خبیث نظام ہے، لڑکے لڑکیاں اکٹھے مخلوط طور پر جو پڑھائی کا سیٹ اپ ہے، بے پردگی، یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کا معال، جن کا نتیجہ بالآخر بدکاری، زناکاری ہوتا ہے۔ اور زنا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس کو گناہ کبیرہ بھی کہتے ہیں۔ مخلوط تعلیم ہو، ہمارے بازاروں کا ماحول ہو، ہماری گلیوں کا ماحول ہو، ہمارے معاشرے میں مرد و عورت میں، گھروں میں غیر محرم رشتہ داروں سے بے تکلفی کا جو سیٹ اپ ہے، یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ہرگز حلال قرار نہیں دیا۔ یہ ہرگز مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے لیے یہ امور حرام ہیں۔ زناکاری، زنا خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا مقبوض کام ہے۔ آئیے چند ایک آیات اور چند ایک احادیث طیبات آپ سننے کا شرف حاصل کریں۔ یہ وہ ضروری باتیں ہیں، ضروری احکامات ہیں جن کو خود سیکھ کر اپنی اولادوں کو سکھانے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، کہ معاشرتی بے راہ روی سے ہماری اولادیں، ہماری نسلیں محفوظ ہو سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں رب کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، فرمایا زنا سے بچو، یہ بے حیائی کا کام ہے، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑا برا رستہ ہے۔ اہل ایمان کی کامیابی، کامرانی کا جہاں پر فلاح کا رب کریم جل شانہ کی ذات نے بیان فرمایا ہے، وہاں پر انہی اہل ایمان کی یہ شان بھی بیان کی ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ جو کامیاب اہل ایمان ہیں یہ وہ اہل ایمان ہیں، ان کی شان یہ ہے، رب کریم فرماتا ہے کہ یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،
سوا اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو اس کے سوا رستہ چاہے گا، اس کے سوا رستے کو کی طرف جائے گا، فرمایا یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ دو آیات طیبات اسی بات پر وضاحت سے بیان کر رہی ہیں کہ یہ زناکاری، بدکاری اللہ رسول کے بارگاہ میں کتنا بڑا جرم ہے۔ آئیے چند ایک حدیث طیبات بھی سننے کا شرف حاصل کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، شعب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے خطاب فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا، اے قریش کے نوجوانوں، اے قریش کے نوجوانوں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، زنا نہ کرو، اور جو تم میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، فرمایا اس کے لیے جنت ہے۔ دوسری بات صاف ہے کہ جو زنا میں مبتلا ہوگا اس کے لیے جہنم ہے۔ اب دوسری حدیث پاک سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ تم میں مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، ایک جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اور ایک جو تمہارے دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی زبان اور شرمگاہ، جو تم میں مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو، محمد کریم علیہ السلام اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب تیسری حدیث پاک سنیے جو صحیح بخاری شریف میں قیامت کی نشانیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے محبوب کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ حضور اکرم علیہ السلام سرکار نے فرمایا، قیامت کے قرب میں فرمایا علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شرابیں پی جائیں گی اور زنا ظاہر ہو جائے گا۔ یہ زنا کا ظہور، زناکاری، بدکاری، اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے۔ اب چوتھی حدیث پاک سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے زنا کو کبیرہ گناہوں میں اللہ کے ساتھ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات نے اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام نے مشرک کے بعد، یعنی شرک کرنے والے کے بعد جس کو سب سے بڑا جرم قرار دیا، فرمایا وہ زنا کرنا ہے، زنا کرنا ہے، بدکاری، بے حیائی میں، بدکاری میں مبتلا ہونا ہے۔ اور یہ ایک ایسا امر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات اس کی شدید مذمت بیان فرما رہے ہیں۔ اور اگلی حدیث پاک سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات نے زناکاری، بدکاری کی مذمت میں بہت ساری احادیث طیبات ارشاد فرمائی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات نے زنا کاری کرنے والوں کے لیے جو وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، سنیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی احادیث بھی موجود ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ذات نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ جو زانی ہے، زنا کرنے والا ہے، تیرے بارگاہ میں اس کے لیے کیا عذاب ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ، میں زنا کرنے والے کو جہنم کی ایک زرہ پہناؤں گا، جہنم کی آگ کی ایک زرہ پہناؤں گا۔ یہ ایک ایسی زرہ ہوگی کہ اگر وہ بڑے بلند و بالا پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ پہاڑ بھی راکھ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات،
آج ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے، اپنی اولادوں کو سنبھالنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا ایمان والو تم خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولاد اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں ہر بندہ نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج ذرا غور کرنا چاہیے، آج ہماری نسلیں برباد ہو رہی، آج ہماری نوجوان نسل کس قدر بے راہروی کا شکار ہے، اس کی تفصیل بتائے جانے کی حاجت نہیں ہے۔ معاشرتی بگاڑ بالکل سامنے ہے، یاد سمجھنا چاہیے۔ سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات نے انہی وعیدوں میں ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے جو عذابات مجھے دکھائے گئے، حضور فرماتے ہیں میرا گزر کچھ ایسے افراد پر ہوا جن کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور فرمایا کہ ان کے ایک طرف خوشبودار اور بڑا نفیس گوشت پڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف ان کے سامنے بدبودار اور کبھی قسم کا جو گوشت ہے وہ پڑا ہوا ہے، اور یہ مرد و عورت اسی کبھی اور بدبودار یعنی گوشت کو کھا رہے جن سے ان کا دماغ کھول رہا ہے۔ میں نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا حضور آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات سنیے، ایک اور جہنم کا عذاب بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا، میں نے چیخ و پکار سنی تو دیکھا ایک تندور میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہیں، اور ان پر آگ کی لپٹ آتی ہے، آگ ان کو لپیٹتی ہے تو وہ چیخیں مارتے ہیں۔ میں نے کہا جب یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے عرض کیا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات سنیے اور سمجھیے، آج ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں، بے پردگی بے حیائی نقطہ عروج کو پہنچی ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل کس بے راہروی کا شکار ہے، معاشرتی بگاڑ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار انہی وعیدوں کو بیان فرما رہے ہیں، یہ ایسا امر ہے، یہ ایسا کام ہے جو گناہ کبیرہ ہے۔ سنیے، شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات رب کریم جل شانہ محبوب کے گناہ گار غلاموں کی بخشش فرماتا ہے، مگر اس رات بھی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو اللہ پاک تمام گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے سوا دو کے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ایک شرک کرنے والا ہے، مشرک ہے، اور دوسرا زنا کرنے والا، زنا کا عادی ہے۔ اور سنیے غور کیجئے، فکر کیجئے، اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات بالکل واضح ہیں۔ حدیث طیبات میں ارشاد فرمایا گیا ہے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا زانی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، فرمایا اس کی جو رخسار ہیں، اس کا جو چہرہ ہے بڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور سنیے، فرمایا ایک حدیث میں جو واعظ کے بعد میں بعض جو ایسے واعظین نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، فرمایا قبر میں جو زانی ہوتا ہے اس پر آگ کے 300 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سنیے حضرات، ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا ایک خوشبو ہوگی، ایک بو ہوگی، خوشبو جو اہل جنت میں سونگنے کو ملے گی۔ جنتی اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ ہم نے جنت میں یہ بڑی نفیس اور اعلیٰ قسم کی خوشبو سونگی ہے، یا خوشبو ہمیں مل رہی ہے۔
تو فرمایا جائے گا یہ میرے حبیب کے جو غلام روزہ دار ہیں ان کے منہ کی بو ہے۔ فرمایا اور جہنم میں زانی مرد و عورت کی شرمگاہوں سے کیسی بدبو نکلے گی جس سے اہل جہنم کو اذیت ہوگی، اہل جہنم جو ہے چیخو پکار کریں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، یہ تو اگلا مرحلہ ہے، زانی زنا کرنے والے کا مرحلہ اگلا ہے۔ سنیے آج جو کنجر خانے اور جناب بے حیائی کے پروگرام میں بڑے شوق کے ساتھ جاتے ہیں ہمارے آج نوجوان نسل جو ہے، یا اس قسم کے حرام کاریوں میں جو عادی ہونے والے لوگ ہیں، ڈرامے، فلمیں، گانے باجے، بے حیائی کے کاموں میں بڑا جناب سبقت حاصل کرتے ہیں۔ سنیے ایک حدیث میں یہ بھی جملہ ہے، فرمایا جب یہ لوگ کچھ لوگ جب جہنم میں داخل ہوں گے، فرمایا ان کے منہ سے ایسی بدبو نکلے گی کہ اہل جہنم جو ہے، جہنم میں رہنے والے جو ہیں وہ چیخو پکار کریں گے، یا اللہ، کہیں گے یا اللہ یہ کون سی بلا ہم پر نازل ہو گئی، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی بدبو سے جہنم میں ہمیں اذیت ہو رہی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ حالانکہ بدبوئیں اور بھی بہت ہوں گی، مگر ان کی بدبو سے ہر طرف چیخ و پکار شروع ہو جائے گی۔ فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو بے حیائی یا بےہودہ کاموں اور بےہودہ چیزوں میں، بےہودہ مجلسوں میں جانے کے لیے بڑے خواہاں ہوتے تھے، خواہش مند ہوتے تھے، وہاں بڑھ چڑھ کر جاتے تھے، یہ ان کے منہ سے بدبو نکلے گی۔ تو جو زانی ہے، جو بدکاری کرنے والا ہے، اس کی جو ہے بدبو بھی اہل جہنم کے لیے ایسی اذیت کا باعث ہوگی کہ احادیث طیبات میں اس کی وضاحتیں موجود ہیں۔ سنیے غور کیجئے، فکر کیجئے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زانی ہے، فرمایا اس پر بچھو مسلط کیے جائیں گے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جبل حزن کے نام سے، فرمایا اس وادی میں اس کو پھینکا جائے گا، اس میں سانپ اور بچھو ہوں گے، بچھو بھی خچر نما ہوں گے، 70 سندر جو ہے ان کے ڈنگ مارنے والے جو ہے ہوں گے، ڈنگ ماریں گے، اور ہر منہ میں اس میں زہر ہوگا، اور جب ایک بار جو ہے وہ ڈنگ ماریں گے تو فرمایا 1000 سال تک یہ زانی جو ہے تلخی محسوس کرے گا، یعنی چیخو پکار کرے گا، اس کی اذیت سے چیخو پکار کرے گا۔ پھر جو اس کا جب جسم پک جائے گا تو اس کی جو ہے شرمگاہوں سے یہ ایسی بدبو جاری ہوگی، پیپ جاری ہوگی، کچل جائے گا ہوگا، اور یہ ان سے اہل جہنم بھی چیخو پکار کریں گے۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، رب کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شد و مد کے ساتھ اس بدکاری کے معاملے کے حوالے سے وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اس پیغام کو سن کر دل و دماغ میں بٹھا کر اپنی اولادوں کو یہ پیغام سکھائیں، تاکہ ہماری نسلیں اس اعتبار سے برباد نہ ہوں۔ رب کریم محبوب کریم علیہ السلام کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کے غلاموں کے لیے یہ باتیں بیان کر کے ان کے دل میں رب کا خوف جو ہے پیدا ہو جائے اور حرام کاریوں سے بچ جائیں، یہ مقصود ہے کتاب و سنت کے احکامات کا۔ سنیے ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، رب کریم جل شانہ کی ذات نے جنت کو پیدا فرمایا، جنت کے ساتھ رب کریم نے کلام فرمایا، جنت نے انہیں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ رب کریم جل شانہ کی ذات نے فرمایا، اے جنت جو زنا کرنے کا پر مصر ہے، اصرار کرنے والا ہے، فرمایا میں تجھ میں اسے داخل نہیں کروں گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کو سنیے اور خدا کے خوف سے، اس کے عذاب سے
ڈریے کہ آج ہم سے تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو پاتی، ہم سے تو دنیا کی آگ برداشت نہیں ہو پاتی، تو جہنم کے عذاب ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ آج ہمیں اپنے نازک بدنوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہم سے تو تھوڑی سختی برداشت نہیں ہو پاتی، تھوڑی تپش برداشت نہیں ہو پاتی، آگ کی تپش ہم سے صحیح نہیں جاتی، سورج کی دھوپ کی تپش ہم سے صحیح نہیں جاتی، تو رب کے عذاب کو سہنا جو ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی معمولی امر تو نہیں ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ آج غور کرنا کی مقام ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، وقت میں کو غنیمت سمجھیے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں جھک کر ان تمام حرام کاریوں میں مبتلا ہونے والوں، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سن کر آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نفیس طریقے سے اس کام سے روکنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ، ایک حدیث پاک سنیے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ ہے، ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سنیے اور غور کیجئے، یہ ہمارے ضمیر کو دستک دینے کے لیے کافی و شافی ہے کہ اگر بندہ سمجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے زنا کی اجازت چاہی، صحابہ کرام علیہ رضوان جلال میں آ گئے۔ اس نے کیسا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات سے کیا ہے؟ حضور اکرم علیہ السلام نے صحابہ کو روکا، اس نوجوان کو اپنے قریب بٹھایا، رب کے محبوب پاک علیہ السلام نے اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، کیا تو یہ گوارا کرے گا کہ یہی کام جس کی تو اجازت مانگ رہا ہے تیری ماں سے کے ساتھ کرے؟ پھر اس کے ساتھ اسے پوچھا، اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ فرمایا کیا تیری بہن کے ساتھ جو اس کے رشتے تھے اس کے اعتبار سے اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام سرکار کی ذات والا سواد نے اسے ایک ایک رشتے کا پوچھا، بلا کر رب کریم کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا سواد نے پوچھنے پر جب اس نے ایسے جلال کا غصے کا اظہار کیا تو رب کے محبوب نے فرمایا کہ جس عورت کے ساتھ تو بھی ارادہ کرتا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ یہ رشتے کے اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام سرکار کی ذات نے سمجھایا۔ پھر حضور نے اللہ کی بارگاہ میں اس نوجوان کے لیے دعا فرمائی کہ اس کے سینے سے اس کے دل سے جو ہے یہ ساری کی ساری معاملہ جو ہے نکل جاتا ہے۔ احباب گرامی قدر، یہ زناکاری، بدکاری، بے حیائی، یہ سارے وہ امور ہیں جو رب رسول کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہ کا ایسے لوگوں پر قہر ہوتا ہے۔ رب کریم جل شانہ کے حبیب پاک علیہ السلام کی کثیر احادیث طیبات ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے ہم اس پیغام کو خود بھی یاد رکھیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں۔ اور فتن وقت ہے، فتنوں کا دور دورہ ہے، فتنے ہی فتنے ہیں، اور مخلوق تعلیم نے تو تباہی کرتی ہے، بربادی کرتی ہے، ہر طرف بے حیائی گرتا عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ یہ باتیں سمجھنا چاہیے۔ رب کے حبیب فرماتے ہیں، سنیے رسول اللہ فرماتے ہیں، عورت گھر کی چار دیواری میں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے قریب تر ہوتی ہے، گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو جانتا ہے۔ ایک حدیث کا یہ بھی جملہ ہے، فرمایا جو بد نظری کرنے والا ہے، جو کسی مطلب جو ہے بد نظری کرتا ہے، کسی عورت کی طرف غیر محرم عورت کی طرف دیکھتا ہے اور وہ عورت اس سے راضی ہے، حضور فرماتے ہیں دونوں پر خدا کی لعنت ہے۔ آج سمجھنا چاہیے کہ بچیوں کو ہمیں کیا سبق پڑھانا ہے، اپنے گھر کی خواتین کو ہمیں کیا سبق پڑھانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ ہے، صحابہ حاضر بارگاہ ہے، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام سرکار کی ذات والا سوال صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، میرے صحابہ کون ہے جو ایک سوال کا جواب دے؟ عرض کیا حضور کون سا سوال ہے؟ فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر کام کون سا ہے، سب سے بہتر چیز کون سی ہے، سب سے بہتر چیز کون سی ہے؟
حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے اٹھے، گھر تشریف لائے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی کونین شہزادی رسول سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ اے فاطمہ آج رسول اللہ نے یہ سوال کیا ہے، اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے علی، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے نہ وہ کسی غیر محرم مرد کو دیکھے، نہ کوئی غیر محرم مرد اس عورت کی طرف دیکھے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا حضور میں جواب عرض کروں؟ فرمایا علی بتاؤ۔ جب عرض کیا کہ حضور عورت کے لیے بہتر امر یہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد اس عورت کو نہ دیکھے اور یہ عورت کسی غیر محرم مرد کی طرف نہ دیکھے۔ فرمایا علی سچ سچ بتانا، یہ جواب میری بیٹی فاطمہ نے تمہیں بتایا ہوگا۔ عرض کیا حضور صدقتا، آپ نے سچ فرمایا، یہ جواب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بتایا ہے۔ پر میں اسی لیے تو میں کہتا ہوں فاطمہ میری جگر میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرات آج ہماری بچیوں کو یہ سبق پڑھانے کی حاجت ہے، یہ سبق پڑھانے کی حاجت ہے، یہ درس بتانے کی حاجت ہے۔ سنیے آج فتنوں کے اس دور میں جو لوگ بے حیائی نقطہ عروج کو جان پہنچی ہے، اور پھر مجھے جدید تعلیم کے گندے سیٹ اپ میں جو مخلوق تعلیم کا سیٹ اپ ہے، ایسا بے حیائی کا سیٹ اپ ہے، نہ جانے کتنی عورتوں کی جو ہے عزتیں جو ہے پامال ہوتی ہیں، نہ جانے کتنی ذکرہ کاریاں بدکاریاں جو ہے وجود میں آتی ہیں۔ بنیاد وہی ہے جو رب کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے ہمیں سبق پڑھایا ہے۔ اس سبق کو ہمیں پڑھ کر اپنی اولادوں کو پڑھانا چاہیے۔ فتنوں کے اس دور میں ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا چاہیے، اپنی اولادوں کو بچانا چاہیے۔ آج کنجر خانے گانے باجے بے حیائی فحاشی اور یعنی جو ہے نقطہ عروج پر جان پہنچی ہے۔ ہمیں خود بھی بچنا ہے، اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم حبیب کریم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے شریعت مطہرہ کے احکام و مسائل ہمیں سیکھنے، ان پر عمل کرنے، مذہب حق اہل سنت پر ہمیں زندگی، اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔